Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اسلامک وظائف اور کہانیاں یوٹیوب چینل کے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے مالک کونین امت مسلمہ کو ہر قسم کی مصیبت، پریشانی اور بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اور آپ اطمینان کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھ سکیں۔ اگر آپ کو ہماری کوئی بھی ویڈیو پسند آئے تو لائک، کومنٹس اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ دوسرے مسلمان بھائی بھی ہماری ان ویڈیوز سے فائدہ حاصل کر سکیں اور اپنی زندگی خوشگوار طریقے سے گزار سکیں۔ آج کی اس ویڈیو میں قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ طٰہٰ اس کا تعارف پیش کروں گا اور ساتھ ساتھ اس کے وہ فضائل و برکات پیش کروں گا جن سے آپ آج تک ناواقف ہیں۔ دعا ہے رب کائنات مجھے حق بات کہنے، آپ کو حق بات سننے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، سورہ طٰہٰ کا تعارف کچھ اس طرح ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا نام طٰہٰ ہے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس سے سورت کا آغاز ہوا ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 8 رکوع ہیں۔ اس کی آیتوں کی تعداد 135 ہے اور یہ 1241 کلمات اور 5242 حروف پر مشتمل ہے۔ زمانہ نزول اس کا کچھ اس طرح ہے۔ یہ اس سورت کو تاریخ اسلام میں ایک امتیازی شان حاصل ہے۔ مسلمان ہونے سے پہلے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش و خروش سے گھر سے نکلے۔ ننگی تلوار گلے میں حمائل تھی۔ کسی نے پوچھا عمر کہاں کا قصد ہے؟ جواب دیا مسلمانوں کے نبی کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن فاطمہ اور بہنوئی سعید بن زید تو مسلمان ہو چکے ہیں پر اپنے نبی پر 100 جان سے فدا ہو رہے ہیں۔ غصے سے واپس لوٹے اور بڑی بے دردی سے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ بہن مزاحم ہوئی تو ان پر بھی چڑھ پڑے، ان کا سر پھوڑ دیا جس سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر سراسیمگی پیدا ہوئی اور کلام الہی سننے کا اظہار اپنی بہن سے کیا۔ انہوں نے غسل کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ غسل کر چکے تو حضرت فاطمہ نے اسی سورہ کی چند پہلی آیتیں تلاوت کی جس نے عمر کی دنیا بدل ڈالی۔ پتھر دل پسیج گیا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب امڈ آیا۔ اسی وقت بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہو گئے۔ دوستو، اسی واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر کے مشرف با اسلام ہونے سے پہلے یہ سورہ پاک نازل کی گئی تھی۔ ویسے تو اس سورت کی ہر آیت روشنی کا ایک بلند مینار ہے لیکن چند امور خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ نمبر 1، مندرجہ بالا تاریخی پس منظر سے آپ نے بآسانی اندازہ لگا لیا ہوگا
کہ اس صورت کے نزول کا زمانہ وہ تھا جب کفار کی اسلام دشمنی اپنے عروج پر تھی، دل آزاری اور بہتان تراشی کی انہوں نے انتہا کر دی تھی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شبانہ روز محنت کے باوجود صرف چند روحیں ایسی تھیں جنہوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا تھا۔ قوم کی یہ ہٹ دھرمی دیکھ کر حضور علیہ السلام کے قلب نازک پر کیا گزرتی ہوگی، اور اسلام قبول کرنے والوں کے دلوں میں اپنی اس دعوت کے مستقبل کے متعلق کیسے کیسے خدشات پیدا ہوتے ہوں گے۔ اس لیے ابتدائی آیات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ قرآن اس قادر مطلق نے نازل فرمایا ہے جس کی کبریائی کے سامنے کائنات کی ہر چیز سرافگندہ ہے۔ اس نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ رنج و مشقت میں مبتلا ہو جائیں، یقیناً آپ کا دین پھیلے گا اور کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اس کے بعد بڑی تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا گیا کہ انہیں کس طرح موسم سرما کی ایک تاریک اور خنک رات میں وادی طور کے ایک گوشے میں بلا کر خلعت نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور اس کے بعد انہیں ایک ایسے ظالم بادشاہ کو دعوت حق دینے کا حکم دیا گیا جس کا دامن بے شمار معصوم بچوں کے بے دریغ خون سے لت پت تھا۔ حکم ملا، جاؤ اور خدائی کے جھوٹے دعوے دار کے سامنے اس کے بھرے دربار میں میری توحید کا اعلان کرو، اور اسے حکم دو کہ وہ بنی اسرائیل کو اپنی غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر دے، ورنہ اس کا انجام بڑا دردناک ہوگا۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ اس کی دست درازی سے خائف نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تعمیل ارشاد الہی میں فرعون کے پاس تشریف لے گئے اور وہ جامع خطبہ ارشاد فرمایا جسے سن کر فرعون کے اوثان خطا ہو گئے اور اسے اپنی خدائی کا محل مسمار ہوتا ہوا نظر آنے لگا۔ اس نے فوراً آپ پر یہ الزام لگا دیا کہ آپ جادو کے زور سے ہماری حکومت کا تختہ الٹنے آئے ہیں اور صرف اپنی سیاسی اغراض پر پردہ ڈالنے کے لیے خدا، قیامت اور دین کا نام لے رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے اپنے ملک بھر کے ماہر جادوگر آپ کے مقابلے کے لیے بلائے اور انہیں گراں قدر انعامات کا لالچ دیا، لیکن حق کے سامنے باطل کی کیا مجال ہے کہ وہ دم مار سکے۔ وہ ساحر موسیٰ کی صداقت کو دیکھ کر مجبور ہو گئے کہ تمام عواقب و نتائج سے بے نیاز ہو کر آپ پر ایمان لانے کا اعلان کر دیا۔ اس واقعے کی تفصیلات پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی قوت سب سے بالا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد سامری کا ذکر کر کے بنی اسرائیل کی کم فہمی اور کوتاہ اندیشی کا پردہ بھی چاک کر دیا۔ نمبر 3، آخر میں آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا جس سے یہ حقیقت بھی عیاں ہو جاتی ہے کہ غلطی کرنا اور پھر اس پر اکڑنا اور اکڑے رہنا انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، جس طرح کہ فرعون اور ابلیس کی واقعے سے ظاہر ہے، لیکن غلطی کر کے نادم ہونا اور پھر توبہ کرنا انسان کو مقبولیت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے، جیسا آدم علیہ السلام کے واقعے سے معلوم ہوا۔ اس لیے اسے غلامان مصطفیٰ خدا کی نافرمانی سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرو، لیکن اگر کسی بشری کمزوری یا وقتی جوش سے کوئی لغزش ہو جائے تو اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح فوراً اشک ندامت بہا کر طلب مغفرت کرو، بخش دیے جاؤ گے۔ سورت کو ختم کرنے سے پہلے چند حقائق کو بڑے مؤثر اور دلنشین پیرائے میں بیان کر دیا تاکہ انسان کسی قسم کی غلط فہمی کا شکار ہو کر وہم و گمان کی وادیوں میں بھٹکتا نہ رہے۔ دوستو، سورہ طٰہٰ کا یہ مختصر تعارف تھا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا تذکرہ ہوتا ہے، فرعون اور ابلیس کا ذکر ہوتا ہے کہ کیسے وہ بنی اسرائیل پر ظلم کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کیا ٹھکانہ کیا، اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ کیسے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم عدولی کی اور پھر اپنی غلطی پر پشیمان ہوئے اور اشک ندامت بہا کر حضور علیہ السلام کا وسیلہ جلیلہ دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہ کی معافی مانگی۔ اس سورہ پاک کے خلاصے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر عمل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اپنی جان، اپنا مال، اپنے اعزاء و اقرباء کو قربان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے
دین کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بھی سنت ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے انبیاء کی بھی سنت ہے۔ پھر ہمیں دوسرا درس یہ ملتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکیں اور کل بروز قیامت بھی۔ احباب، اب سورہ طٰہٰ کی کچھ فضائل و برکات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور کچھ ایسے سوالات ہیں، مختصر سا وظیفہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ مکمل ویڈیو واچ کیجیے تاکہ آپ ان وظائف کو جان سکیں۔ کچھ دوست احباب اس وجہ سے میسیجز کرتے ہیں کہ ہماری بچی کا نکاح نہیں ہو رہا، کہیں رشتہ کرتے ہیں تو ٹوٹ جاتا ہے، تو ان کے لیے اسی سورہ طٰہٰ کے بارے میں آپ کو وظیفہ بتاتا چلوں کہ آپ جس لڑکی کا نکاح کروانا چاہتے ہیں اس لڑکی کو آپ کہیں کہ سورہ طٰہٰ کو 21 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کسی صالح مرد سے اس کی شادی ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی شخص اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی میں کشادگی پیدا فرما دے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے پڑھنے والے پر ہر قسم کے جادو کو ختم کر دے گا، کوئی جادو اس شخص پر اثر نہیں کرے گا۔ دوستو، یہ وہ فضائل و برکات ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فضائل و برکات سے ہمیں مستفید فرما دے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے مالک کونین ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔